بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین النحو الجدید حصہ دوم کی آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 5 علم کے یہ قواعد پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، علم جو کلمہ کسی آدمی یا جگہ کا نام ہو تو اسے علم کہتے ہیں، جیسا احمد آدمی کا نام ہے، علم ہے۔ مکتو آدمی کا نام ہے، علم ہے۔ قاعدہ نمبر 2، عدل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل سے بغیر کسی قاعدے کے نکل کر بن گیا ہو، اور عدل ہمیشہ فعلو یا فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہی آتا ہے۔ تو عمرو فعلو کے وزن پہ، ثلاثو یہ فعالو کے وزن پہ، اور مربعو یہ مفعلو کے وزن پہ ہے۔ تو یہ تینوں لفظ اپنی اصل سے بغیر کسی قاعدے کے نکل کر بنے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، جس کلمے کے آخر میں گولتا ہو اسے تانیث بالتا کہتے ہیں، جیسے فاطمۃ طلحۃ۔ تانیث بالتا کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ علم ہو، تو فاطمۃ کے آخر میں گولتا ہے اور یہ غیر منصرف ہے، ایک تانیث بالتا اور ایک علم۔ طلحۃ بھی غیر منصرف ہے، ایک تانیث بالتا اور ایک علم۔ قاعدہ نمبر 4، کسی عورت کا نام ہو اور علامت تانیث یعنی غولتا یا الف اس کے آخر میں نہ ہو تو اسے تانیث معنوی کہتے ہیں، جیسے زینب، سعاد، سقر۔ تو یہ تینوں تانیث معنوی ہیں کہ ان میں نہ تو آخر میں غولتا ہے نہ ہی تانیث کی علامت الف ہے۔ تانیث معنوی کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ علم ہو، تو یہ تینوں غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ تینوں علم ہیں۔ زینب اور سعاد عورتوں کے نام ہیں، اور سقر آپ کا جگہ کا جہنم کا نام ہے۔ قاعدہ نمبر 5، عجمہ غیر عربی لفظ کو کہا جاتا ہے، جیسے ابراہیم۔ عجمہ کے غیر منصرف ہونے کے لیے بھی علم کا ہونا شرط ہے، تو ابراہیم علم ہے اور عربی کے علاوہ غیر عربی زبان ہے، لفظ ہے، غیر عربی لفظ ہے۔ قاعدہ نمبر 6، ترکیب اس اسم کو کہتے ہیں جو دو لفظوں کو بغیر کسی قاعدے کے باہم جوڑ دینے سے بنا ہو، جیسے معدی قرب۔ اسے مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے بھی علم کا ہونا شرط ہے۔ تو معدی قرب، معدی الگ ہے، قرب الگ ہے، دو لفظ تھے، ان کو بغیر کسی قاعدے کے آپس میں باہم جوڑ دیا ہے اور اس کا نام مرکب امتزاجی ہے۔ قاعدہ نمبر 7، ہر اسم فعل کے کسی وزن پر آئے، ہر وہ اسم جو اسم فعل کی کسی وزن پر آئے اسے وزن فعل کہتے ہیں، جیسے احمدو۔ تو یہ احمدو فعل کے وزن پہ ہے، اس لیے اس کو وزن فعل کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 8، جس اسم کے آخر میں الف اور نون یہ دو زائد حروف ہوں اسے الف نون زائدتان کہتے ہیں، جیسے عثمان۔ قاعدہ نمبر 9، علم ان مذکورہ اسباب عدل، تانیث بالتا، تانیث معنوی، عجمہ، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان میں سے کسی سے مل کر آئے تو غیر منصرف ہوگا۔ یعنی کوئی اسم اگر عدل ہے، تانیث بالتا ہے، تانیث معنوی ہے، یا عجمہ ہے، یا ترکیب ہے، یا وزن فعل ہے، یا الف نون زائدتان ہے، تو پھر دوسرا سبب ان میں علم ہوگا، جیسے عمرو عدل اور علم، طلحۃ تانیث بالتا اور علم، زینب تانیث معنوی اور علم، ابراہیم عجمہ اور علم، حضرموت ترکیب اور علم، احمد وزن فعل اور علم، عثمان الف نون زائدتان اور علم وغیرہ اسما غیر منصرف ہے۔ لیکن علم کے ساتھ ان مذکورہ اسباب میں سے کوئی سبب نہ ملا ہو تو پھر علم منصرف ہوتا ہے، جیسے زید، بکر، حامد۔ تو یہ تینوں لفظ علم تو ہیں لیکن ان میں کوئی دوسرا سبب عدل، تانیث بالتا، تانیث معنوی، عجمہ، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان نہیں ہے، اس لیے یہ اسما منصرف کہلائیں گے۔ تو یہ ہمارے قاعدے ہوئے، ان کو دھیان سے سمجھیے۔ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 وصف پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔